السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہم تمام انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے اور پوری امت کے لیے رہبر اور امام اور آخری نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو ماہ محرم کی کچھ ایسے اہم واقعات کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور آج کے ہم اس محاضرے کے اندر یا اس لیکچر کے اندر یا اس کلمے کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ماہ محرم جو ایک ایسا مہینہ ہے جو اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ نفلی روزہ مانا جاتا ہے۔ نفلی روزے کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ غور کیجئے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، صرف ایک دن روزہ رکھے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اور یہ اجر ابھی چند دنوں پہلے ہمارے لیے بھی آیا ہوا تھا، جس میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھے تھے، اس کا ثواب کتنا زیادہ تھا، اور پھر ہمارے سامنے یہ مہینہ جس کے اندر ہم آ رہے ہیں، جو چند ہی دنوں کے اندر ہمارے پاس آنے والا ہے، جس کا نام محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ایک روزہ رکھتے ہیں، جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس ایک دن کے روزے کا ثواب کتنا بڑا ثواب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتوں کا اجر اور ثواب بالکل متعین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب اتنا آپ کو ملے گا، حج کرو گے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے آپ صدقات اور خیرات کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزے کا صلہ اور اس کا اجر میں ہی انسان کو عطا فرماؤں گا، جتنا چاہوں گا اتنا ہی زیادہ دیتے ہوئے رہوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پورا ثواب مل جائے، ہم اللہ رب العالمین سے
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر جو روزہ آ رہا ہے اس روزے کو کہ اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔